حضرت قاری مشتاق مامان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ حضرت، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بات صرف یہی ہے کہ سچ بولیے اور سچوں کے ساتھ رہیے، سچ بولیے اور سچوں سے رشتہ مضبوط کیجیے۔ بے شک بے شک۔ ایسا فیضان ملے گا، ایسا فیضان ملے گا، ایسا فیضان ملے گا۔ 7 منٹ کے اندر میری گفتگو ختم ہوگی۔ 12:23 ہوئے ہیں۔ 12:24 ہو گئے۔ 6 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ توجہ سے سنیں، سچوں کے ساتھ رہنے سے کیا ملتا ہے۔ ایک بزرگ ہے، نام ہے حضرت شیخ بارقی۔ توجہ ہے، کیا نام ہے بولو؟ شیخ بارقی۔ کیا نام ہے بولو؟ ارے بھائی بولو، بول چال یا حقہ پانی ہمارا تمہارا بد تھوڑی ہے، بولو کیا؟ شیخ بارقی۔ کام کیا ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ جو مرید آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں خانقاہ میں آتے ہیں، شیخ بارقی کنویں سے پانی بھر کے ان کو پانی پلا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ 10 سال پانی پلاتے پلاتے ہو گئے۔ 10 سال کے بعد غوث اعظم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضور 10 سال سے آپ کے مہمانوں کو پانی پلا رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہ رہا ہوں، اب اگر آپ اجازت دیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مکہ شریف چلا جاؤں اور آگے کی زندگی میں حاجیوں کو زمزم کا پانی پلاؤں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا سلام کیا، اجازت لی، نکل گیا۔ جیسے ہی خانقاہ سے باہر نکلا، شہر سے باہر نکلا، ایک اجنبی آدمی سے ملاقات ہوئی۔ کہنے دعا سلام کے بعد انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی مکہ شریف جا رہا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، ایک سے دو اچھے، چلو مل کے چلتے ہیں۔ پہلے لوگ پیدل چلتے رہے، جب رات ہوئی تو ایک گاؤں میں ٹھہرے۔ جب ٹھہرے تو جو 10 سال سے توجہ سے سننا ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جو 10 سال سے غوث اعظم کے مہمانوں کو پانی پلا رہے تھے، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا یار بھوک لگی ہے۔ تو ساتھ والے نے یہ نہیں کہا کہ یہ پردیسی ہے، یہاں اپنا کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، صبح کو مارکیٹ سے کچھ لے لیں گے تو کھا لیں گے، ابھی ایسے ہی سو جاؤ، یہ نہیں کہا۔ ساتھ والا بولا اچھا بھوک لگی ہے تو جاؤ ہاتھ دھل کے آؤ۔ جو غوث اعظم کے مہمانوں کو 10 سال سے پانی پلا رہا تھا وہ ہاتھ دھل کے آیا، کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اجنبی ساتھی نے نہ معلوم کیا کہا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آسمان سے ایک آدمی کا کھانا زمین پہ آ گیا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ دونوں نے کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، سو گئے۔ دوسرے دن پھر چلے، رات ہوئی، ایک جگہ ٹھہرے۔ 10 سال سے پانی پلانے والا اپنے ساتھی سے بولا بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ ہاتھ دھل کے آؤ۔ وہ ہاتھ دھل کے آئے، کہا بیٹھو۔ جب وہ بیٹھے تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، نہ معلوم کیا کہا، دھیرے دھیرے ابھی ہاتھ نیچے نہ آئے تھے، ایک آدمی کا کھانا آسمان سے زمین پہ آ گیا۔ دونوں نے کھایا، سو گئے۔ تیسرا دن ہوا، پھر چل پڑے، پھر رات ہوئی، پھر ٹھہرے۔ پھر جو 10 سال سے مہمانوں کو، غوث اعظم کے مہمانوں کو پانی پلا رہا تھا، وہ اپنے ساتھ والے سے بولا بھوک لگی ہے، کہا لگی ہے تو جاؤ ہاتھ دھلو۔ انہوں نے ہاتھ دھلے، کہا بیٹھو، وہ بیٹھے۔ ساتھ والے نے ہاتھ اٹھایا، نہ معلوم کیا کہا کہ ایک آدمی کا کھانا آسمان سے زمین پہ آیا۔ دونوں نے کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، سو گئے۔ کتنی راتیں ہو گئی؟ 3۔ جب چوتھے دن یہ چلے اور چوتھی رات آئی تو 10 سال سے پانی پلانے والا اپنے ساتھ والے سے بولا بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا واہ بھائی تمہاری تو فری کے کھانے کی عادت پڑ گئی، آج چوتھے دن بھی بھوک لگی، اب میں کچھ نہیں کروں گا، 3 دن ہو گئے مجھے کھانا منگاتے، آج جو کرنا ہے وہ تم کرو گے۔ اب اس میں یہ نہیں کہا کہ نہیں صاحب میں تو غلام فقیر آدمی، آپ مرتبے والے، عزت والے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو آپ ہی کی شان ہے۔ یہ جانتا تھا میں غلام ضرور ہوں مگر اس کا غلام ہوں جو ولیوں کا امام ہے، اور جو ان کا غلام ہوتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جس پہ ان کا کرم نہیں ہوتا وہ کبھی محترم نہیں ہوتا، سرور انبیاء کا منقب بھی بادشاہوں سے کم نہیں ہوتا۔ تو اچھا جائیے، آج آپ ہاتھ دھل کے آئیے۔ 10 سال سے مہمانوں کو پانی پلانے والا بولا کہ آج آپ ہاتھ دھل کے آئیے۔ آج وہ ہاتھ دھل کے آئے۔ اب 10 سال سے پانی پلانے والے نے ہاتھ اٹھائے۔
یہ 3 دن سے دعا کر رہے تھے تو ایک آدمی کا کھانا آتا تھا. آج اس نے ہاتھ اٹھائے, ابھی ہاتھ نیچے نہ آئے تھے کہ آسمان سے 2 آدمیوں کا کھانا زمین پہ آیا. جب 2 آدمیوں کا کھانا دیکھا تو برابر والے نے کلائی پکڑی. اے بھائی کیا کہا تو نے دعا میں 2 آدمیوں کا کھانا آیا ہے؟ میں 3 دن سے مانگتا ہوں تو 1 کا آتا ہے, 2 کا کیسے آ گیا؟ 2 کا 1-2 منٹ بڑھ جائیں گے 12 سے, بات ختم ہونے میں نا, بس بات ختم ہو جائے. 2 کا کیوں آیا؟ تو انہوں نے کہا صاحب کیا کہا تم نے دعا میں کہ 2 لوگوں کا کھانا آسمان سے آیا؟ اس نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میری کوئی فضیلت نہیں ہے, میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. میں نے ہاتھ اٹھائے تھے اور میں نے کہا تھا یا اللہ جس کے نام پہ 3 دن سے تو میرے ساتھ والے کو دے رہا ہے اسی کے نام پہ مجھے بھی دے دے. اب یہ تو اللہ کی رحمت ہے, اس کی مرضی ہے کہ تجھے 1 آدمی کا دیتا تھا, مجھے 2 کا دے دیا. میرا کوئی کمال ہے ہی نہیں. میں نے تو یہ کہا تھا کہ جس کے نام پہ اس کو دیتا اسی کے نام پہ مجھے دے دے. لیکن تو بتا تو کیا کہتا تھا؟ تو بتا 3 دن سے کھانا منگا رہا ہے 1 آدمی کا, تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ بولا کمال میرا بھی کچھ نہیں ہے, میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا. میں تو صرف اتنا کہتا تھا یہ اللہ جو 10 سال سے غوث اعظم کے مہمانوں کو ان کی بارگاہ میں رہ کے پانی پلا رہا ہے اس کے نام پہ کھانا بھیج دے. سبحان اللہ. جب اتنا سنا تو وہ رونے لگے. کہا تو روتا کیوں ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم جس کے نام پہ 3 دن سے آسمان سے کھانے اتر رہے ہیں وہ غوث اعظم کا غلام کوئی اور نہیں, میں ہی تو ہوں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے زمین پہ کوئی نہیں جانتا, آج پتہ چلا ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے کا یہ انعام ملا ہے. دنیا والے تو دنیا والے رہے, ہمیں تو آسمان کے فرشتے بھی پہچاننے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات خواب کیا, خواب کی تعبیر کو زندہ کر دیں, تقدیر سے مردہ تقدیر کو زندہ کر دیں. غوث اعظم تیرے غلاموں کو طاقت وہ ملی یہ اگر چاہیں تو تصویر کو زندہ کر دیں. استغفر اللہ ربی کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. ان 4 مصروں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب یاد تمہیں میری آئے وقت تھوڑا سا خرچ کر لینا, تم کو یوٹیوب پہ ملوں گا میں, مجھ کو گوگل پہ سرچ کر لینا.